تمام سننے والوں کو ہمارا سلام. اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ابھی تک جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کہ فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں، اور ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ہوئے سچے واقعات ہم کو جلد از جلد بھیجیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے چاہے ای میل کے ذریعے، تاکہ ہم ان کو اپنی اسٹریم میں اور ٹیپ کے ذریعے شامل کر سکیں. آج آپ نے تھوڑا سا محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے پروگرام کا پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا ہے ہم نے، اور وہ کیوں چینج کیا ہے اس کی ڈسکشن ہم عامر کے آنے کے بعد کریں گے. السلام علیکم عامر. السلام علیکم ممتاز بھائی. السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام. ایوری ون ول بی فائن. وعلیکم السلام. اور یہ کہ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے تمام لوگ جتنے بھی ہیں ان لوگوں سے ایک التماس ہے کہ پلیز اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا یہ ایک شیئر ہو سکتا ہے کسی اور کو ہی پسند آئے اور ہمارے ریچ میں اضافہ ہو. اور لائک ضرور کریں. جی ممتاز اچھا بھائی عامر، کیا بتا رہے تھے آپ کو ہاں میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. جی آج ہم نے اپنا تھوڑا سا اسٹریم کا تھوڑا سا پیٹرن چینج کیا ہے. مطلب اوپننگ اسٹوری ہوتی تھی، اس کے بعد ہم مطلب سلام دعا کرتے تھے، آپ کو بلاتے تھے. ہم نے آج تھوڑا سا چینج کیا ہے. اصل میں ہمارے سننے والوں کی بہت خواہش تھی کہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ مطلب قدرت اللہ شہاب کا ایک لازوال تحریر ہے شہاب نامہ. آپ نے شاید پڑھی ہو یا سنی ہو. اس کے بارے میں آپ سے بھی ہم رائے لیں گے اور ڈسکشن کا آگے بڑھائیں گے. وہ پوری شہاب نامہ تو ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیپٹر ایسے ہیں ضرور ہیں کہ جن کا ہماری اسٹریم سے اور ہمارے موضوع سے بہت گہرا تعلق ہے. تو لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اس کا ایک چیپٹر وملا کماری کی بے چین روح اس کو نیریٹ کیا ہے. اچھا عامر، ہمارا پہلے خیال تھا کہ اس کو ہم ایپیسوڈ وائز جو ہے نا 20 25 جو 5 6 پیجز ہیں، تقریباً 15 منٹ کے 2-3 ٹیپ بنائیں اور قسطوں میں اس کو ریلیز کریں. لیکن جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو مجھے لگا کہ اس میں لوگوں کے سننے والوں کا تسلسل جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہے گا، اور وہ پھر ان کو اچھا نہیں محسوس ہوگا. سپوز کریں کسی نے ایک ایپیسوڈ سن لی، دوسری ایپیسوڈ والے ڈے وہ مصروف ہو گیا، کوئی اس کو کام پڑ گیا یا ٹائمنگ ادھر ادھر ہو گئے یا اس کے ذہن سے نکل گیا، تو اس کی وہ دوسری ایپیسوڈ مس ہو جائے گی. پھر تیسری ایپیسوڈ اس نے سن لی، یا کسی نے پہلی نہیں سنی دوسری سن لی. تو ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نا اس کو ایک سیکوینس میں ایک ہی ٹیپ بنایا ہے، ایک ہی جگہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ سننے والوں کا انٹرسٹ برقرار رہے، ان کا تسلسل برقرار رہے اور ان کو مزہ آئے سننے میں. تو آج ہم اپنی اسٹریم میں اس ٹیپ کو شامل کریں گے. وہ میری نیریشن میں ہے اور آپ سنیے گا. اور تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کے کمنٹس ضرور دیں، اور اس ایپیسوڈ کو قسطوں میں نہ سنیں. ہم نے اس کو قسطوں میں صرف رکھا اس لیے نہیں کہ آپ ایک ساتھ پوری کی پوری ایپیسوڈ ایک ساتھ سنیں، ورنہ آپ کو اس کہانی کا مزہ نہیں آئے گا. تو جو بھی لوگ سنیں ون ٹچ میں 40-45 منٹ کی ہے، وہ کوشش کریں گے پوری سنیں تاکہ آپ کو اس کا مزہ آئے. عامر، آپ کو اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے آپ کو؟ جی مجھے اس کے بارے میں کافی عرصے پہلے سے پتا ہے. یہ اصل میں بیسیکلی یہ میری سسٹر نے مجھے ریکمینڈ کرا تھا آج سے کوئی اچھا 3-4 سال پہلے، جب انہوں نے یہ بک پڑھی تھی. ہوں تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے اس کے اندر انٹرسٹ زیادہ ہے، ہارر کے اندر، اچھا تو اسی لیے انہوں نے جو ہے مجھے بولا کہ آپ یہ پڑھیں چیپٹر. تو ویسے میں نے یہ چیپٹر پڑھا اور مجھے تو بہت اچھا لگا تھا. میری تو یہ اچھا، آپ نے ہمیشہ پڑھا سے ہے؟ خواہش تھی. جی آپ نے پڑھا ہے یہ؟ میں نے پڑھا ہوا ہے. زبردست زبردست زبردست. اور میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اس کو جو ہے کسی بھی فورم میں کرا جائے جس میں جو ہے لوکل سنتے ہیں. تو اور یہ کہ بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے بیسیکلی قدرت اللہ شہاب کا. جی اور بالکل. یہ ویسے بھی بڑے کامیاب وہ تھے
اپنا IPS آفیسر تھے ہندوستان کے. ہاں وہ مطلب رائٹر بھی بہت اچھے تھے، لیکن شہاب نامے میں تو انہوں نے مطلب ایک جو ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ایک تحریر ہوتی ہے نا کسی بھی رائٹر کی، کسی بھی شاعر کی ایک دو غزل ایسی ہوتی ہے جو مطلب اس کو ساری زندگی کے لیے مشہور کر دیتی ہے. ڈرامہ آرٹسٹ کا کوئی ایک ڈرامہ ایسا ہوتا ہے جس کو ساری زندگی کے لیے اس کی پہچان کا حصہ بن جاتا ہے. تو قدرت اللہ شہاب کی یہ تحریر جو ہے نا، قدرت اللہ شہاب کی پرسنالٹی کی مطلب ان کو وہ اوپر لے گئی، ان کی شناخت کا حصہ بن گئی. شہاب نامہ اسپیشلی بھی وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اوپر تھے. اور جی ان کی بالکل. ایک تحریر نہیں، اس کے علاوہ بھی کافی تحریر ہے، میں نے ایک دو اور کے بارے میں بھی سنا ہے. لیکن یہ کہ ان کا بیسکلی جو تھا وہ یہ کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ سکسیسفل پرسن اور بڑا جی بالکل. اسپیشل پرسن، جی اور یہ کہ بے انتہا کامیاب آدمی اور نڈر آدمی، اور پوری زندگی جو ہے بڑی ان کی انٹرسٹنگ گزری، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انگریز راج تھا. یہ سی ایس پی افسر تھے نا قدرت اللہ شہاب صاحب، سی ایس پی افسر تھے نا. سی ایس پی افسر تو بیسکلی ہاں ہمارے یہاں آپ کہیں اصل تو میں سی ایس پی پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں پر آئی سی ایس ہوتا ہے شاید. آئی پی ایس آئی پی ایس یا آئی سی ایس ایسے کر کے کچھ ہوتا ہے، انڈین سویلین سروس ایسے کر کے کچھ ہے. آئی پی ایس آفیسر آئی پی ایس. جی. تو بہت جسے کہتے ہیں کہ مزیدار شخصیت کے حامل، اور بڑی کیا نام ہے اپنا ان کی جو اچیومنٹ ہے ویسے بھی. لیکن وہی والی بات ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ جیسے جاوید میاں ذات کا ایک چھکا تھا شارجہ میں، جی بالکل جس نے اس کو لاجوال کر دیا. تو ان کی ایک کتاب تھی، اس نے ان کو جو ہے اپنا شہرت کی بلندی میں پہنچایا. بالکل اور یہ جو چیز تھی ہمیشہ سے میرے اس میں یہ تھی، جیسے ایک میرے جو مائنڈ کے اندر ہمیشہ سے ایک چیز وہ یہ چلتی ہے کہ آپ کی جیسے ایئرپورٹ اسٹوریاں ہیں وہ ہماری آرکائیو میں رہیں، اسی طرح سے یہ شہاب نامہ ہے یہ ہم لوگ کریں، اور اس طرح سے 2-3 پروجیکٹ اور ہیں جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کری تھی. تو ہم کوشش کریں گے عامر ہم کہ مطلب اس کی دوسرے جو چیپٹرز ہیں ان کو بھی میں دیکھوں گا، اور جو ان کے ہمارے مطلب اسٹریم سے اور ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہوئے تو ہم ضرور ان کو پھر آئندہ بھی اپنی اسٹریم میں شامل کر سکتے ہیں، یا ٹیپ بنا کے ہم لوگوں کو سنا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہورر نہیں ہورر، جو یہ ہورر اچھا. ہاں یہ ہورر جو رہا ہے نا، یہ اس لیے کہ یہ ان کی اپنی پرسنل وہ ہے، آپ بیتی ہے جو انہوں نے قلم کی شکل میں دے دی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو بیسکلی آپ اس کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کہ بڑی بہرحال ابھی چلتے ہیں، اس کو پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر. ہاں اس کو سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں. چلیں جی اس کو سنتے ہیں. قدرت اللہ شہاب کی ایک لازوال تحریر شہاب نامہ. ویسے تو شہاب نامہ 500-600 صفحات پر مشتمل ایک بہت بڑی بک ہے، مگر ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ اس کے کچھ چیپٹر، اسی میں سے ایک چیپٹر ہے بملا کماری کی بے چین روح. ہمارے سننے والوں نے بہت خواہش کی کہ شہاب نامہ پڑھا جائے، تو ہم نے اپنے سننے والوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شہاب نامے کا یہ چیپٹر بملا کماری کی بے چین روح آپ کو سنانے کا فیصلہ کیا ہے. سننے کے بعد ضرور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا. کٹک پہنچ کر میں نے اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر R.W. ولیمز کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا. غالباً اسے تردد تھا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا توڑ کر 4000 من دھان بھوکے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے والے SDO کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. چند روز کی حیض کے بعد آخر مسٹر ولیمز نے میرے ساتھ ہی وہی سلوک کیا جو اس زمانے میں ایک ISS دوسرے ISS کے ساتھ کرتا ہے، اور میری پوسٹنگ برہام پور گنجم کے DSO اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پر ہو گئی. اگرچہ اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی، لیکن کسی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا. اسی وجہ سے برہام پور پہنچ کر گنج عام کا لقب لگا ہوا تھا. یہ لقب بگڑ کر گنجم بن گیا تھا. برہام پور کے قریب ایک بستی چکا کول کے نام سے تھی. دراصل اس بستی کا اصلی نام سکہ کول تھا، کیونکہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں ٹکسال قائم تھی. مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں بگڑے
بلکہ برہامپور کے کچھ دور افتادہ علاقوں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبرتناک حد تک بگڑ گئی تھی۔ سنگلاخ پہاڑوں اور خاردار جنگل میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مسلمانوں کے 20-25 گھر آباد تھے۔ ان کی معاشرت ہندوانہ اثرات میں اس درجہ ڈوبی ہوئی تھی کہ رمیش علی صفدر پانڈے، محمود مہنتی کلثوم دیوی اور پربھات بائی جیسے نام رکھنے کا رواج عام تھا۔ گاؤں میں ایک نہایت مختصر کچی مسجد تھی جس کے دروازے پر اکثر تالا پڑا رہتا تھا۔ جمعرات کی شام کو دروازے کے باہر ایک مٹی کا دیا جلایا جاتا، کچھ لوگ نہا دھو کر آتے اور مسجد کے تالے کو عقیدت سے چوم کر ہفتے بھر کے لیے اپنے دینی فرائض سبکدوش ہو جاتے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آ کر 1-2 روز کے لیے مسجد آباد کرتے۔ اس دوران میں اگرچہ کوئی شخص وفات پا گیا ہوتا تو مولوی صاحب اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے، نوزائیدہ بچوں کے کان میں اذان دیتے، کوئی شادی طے ہو گئی تو نکاح پڑھوا دیتے، بیماروں کو تعویذ لکھ دیتے اور اپنے اگلے دورے تک جانور ذبح کرنے کے لیے چند چھریوں پر تکبیر پڑھ جاتے۔ اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کا دین اسلام کے ساتھ ایک کچا سا رشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ بندھا رہتا تھا۔ برہامپور گنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے ملا کی عظمت کا کچھ احساس پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملا اور مولوی کے القاب علم و فضل کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن سرکار انگلشتہ کے علمبرداری میں جیسے جیسے ہماری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کا رنگ اور روغن چڑھتا گیا، اسی رفتار سے ملا اور مولوی کا تقدس بھی پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بائیں جارسید تک یہ دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تضحیک اور تحقیر کی ترکش کے تیر بن گئے۔ داڑھیوں والے ٹھوٹ اور نوخواندہ لوگوں کو مذاقی مذاق میں ملا کا لقب ملنے لگا۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتر میں کوٹ پتلون پہنے بغیر دینی رجحان رکھنے والوں کو طنز و تشیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ مسجدوں کے پیش اماموں پر جمعراتی، شبراتی، عیدی، بقرعیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے اور قل اعوذ باللہ کے ملاؤں کی پھپتیاں کسنے جانے لگی تھیں۔ لو سے جھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹٹیاں لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے تھے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔ کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں نرم و گرم لحافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو اس بات کے کبھی حیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے۔ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی کچی پکی مسجدیں اس ایک ملا کے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر بار سے کہیں دور اللہ کے کسی گھر میں سر چھپا کر بیٹھا رہا۔ اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی تحریک تھی۔ اپنوں کی بے اعتنائی، بیگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی کجادائی کے باوجود اس نے اپنی وضاقتہ کو نہ بدلا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔ اپنی استاد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کی شمع، کہیں دین کا شعلہ، کہیں دین کی چنگاری روشن رکھی۔ برہامپور گنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی، ملا نے اس کی راکھی کو سمیٹ کر باد مخالف کے جھونکوں میں اڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ یہ ملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت و سالم برقرار رہے۔ اور جب سیاسی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبادی کے اعداد و شمار کی جنگ ہوئی تو اس سب کا اندراج مردم شماری کے صحیح کالم میں موجود تھا۔ بر صغیر کے مسلمان عموماً اور پاکستان کے مسلمان خصوصاً ملا کے اس احسان عظیم سے کس طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے، جس نے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حد تک ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور میں، ہر زمانے میں قائم رکھا۔ مسلمانوں کی اس انتہائی پسماندہ تھوڑی سی تعداد کے علاوہ برہامپور گنجم میں ایک اور علاقہ تھا جسے ساورا ایجنسی کہا جاتا تھا۔ اس ایجنسی کا نظم و نسق براہ راست گورنر کے ماتحت تھا اور مقامی SDO اس مقصد کے لیے سب ایجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تھا۔ ساورا ایجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں اور بے انتہائی دشوار گزار جنگلوں کے درمیان واقع تھی۔ بھیل گونڈا اور دروڑا جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر سابرا قوم آباد تھی۔ ان کی اپنی زبان تھی، اپنا لباس تھا اور اپنی الگ طرز معاشرت تھی۔
مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے، عورتیں کمر سے گھٹنوں تک لپیٹا ہوا کپڑا اور بچے بالکل ننگے دھڑنگ رہتے تھے۔ جو کی روٹی اور شکار کے گوشت پہ ان کا گزارا تھا، اور پینے کے لیے وہ وسیع پیمانے پر جو کی شراب کشید کرتے تھے۔ ان پرا چین لوگوں پہ جھوٹ نہ بولنے کی عادت تھی، نہ چوری کا رواج تھا، نہ ڈاکہ زخمی، نہ دھوکہ دہی، نہ فریب۔ ان کی لڑائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھیں۔ زر ابھی ان کی زندگی میں مسلط نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کا معاشی نظام چیز کے بدلے چیز کے لین دین پر مبنی تھا۔ ساورا ایجنسی میں پولیس کی ایک چھوٹی سی چوکی تھی، لیکن اسے کسی واردات میں تفتیش کی زحمت گوارا کرنے کا کبھی موقع نہ ملا۔ اگر کہیں قتل بھی ہو جاتا تو ملزم مقتول کی گردن کاٹ کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہاتھ میں لٹکائے خود پولیس کی چوکی پر حاضر ہو جاتا تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس تھے، لیکن وکیلوں کو کسی مقدمے میں پیش ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وکیلوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایجنسی کے داخلے پر کڑی پابندی تھی۔ سفر کی دشواریوں کے علاوہ ایجنسی کے علاقے کی آب و ہوا ناخوشگوار تھی، زہریلے حشرات الارض کی بھرمار تھی، اور کالا آزار، یرکان اور گردن توڑ بخار جیسی بیماریوں کی وبا عام تھی۔ باہر کے لوگوں میں صرف 2 شخص ایسے تھے جو وہاں مدت سے قیام پذیر تھے۔ ایک ہسپانوی عیسائی مشنری جو ساورا زبان اور تاریخ کا ماہر تھا اور عرصہ 10 برس سے وہاں مقیم تھا۔ تبلیغ میں دل و جان سے مصروف تھا۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ وہ کسی قدر علاج معالجہ بھی کرتا تھا، لیکن 10 سال کے طویل عرصے میں وہ صرف 4 آدمیوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان میں سے ایک تو ہسپانوی مشنری کا اسسٹنٹ بن کر اس کے ساتھ ہی مقیم تھا۔ باقی 3 کلکتہ کے ایک مسیحی ادارے میں مشینری بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ وقتاً فوقتاً کچھ اسلامی انجمنیں اور آریہ سماجی سنگٹھن بھی اس علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے اجازت مانگتے رہتے تھے، لیکن انگریز گورنر ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔ باہر کا دوسرا آدمی جو ساورا ایجنسی میں 10-15 برس سے قیام پذیر تھا، ایک پنجابی سکھ سردار ہرنام سنگھ تھا۔ اس علاقے میں خودرو کیوڑا کثیر مقدار سے اگتا تھا۔ سردار جی طویل مدت کے لیے اس کا ٹھیکہ لے کر کیوڑی کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساورا زبان بڑی روانی سے بولتے تھے اور کپڑوں سے بے نیاز چہرہ پہنے، کمر سے کرپان باندھے، کیس کھولے، مقامی لوگوں کی طرح ان میں مکمل طور پر گھل مل کر رہتے تھے۔ سردار صاحب نے ساوروں سے شراب کشید کرنے کا راز پا لیا تھا، اور وہ سارا دن ایک مٹکے سے گلاس بھر بھر کر پانی کی طرح جو کی شراب پیتے رہتے تھے۔ ساورا قوم اعتقاداً مظاہر پرست تھی۔ پوجا تو غالباً وہ کسی چیز کی نہ کرتے تھے، لیکن بھوت پرید کے قائل تھے، اور سنگ و شجر، آب و آتش، باد و بارہ میں روح کی حاضرات پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے لاماؤں کی طرح ان کی روحانی پیشوا بھی بڑی شدید اور کٹھن ریاستیں کاٹتا تھا، اور اپنے باطنی تصورات سے لوگوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ ان کی دل کی مرادیں بھی بدلاتا تھا، موت و حیات کی رسومات بھی نبھاتا تھا، پولیس کی چوکی میں ان کے معاملات کی پیروی بھی کرتا تھا، اور گورنر کے سب ایجنٹ کی عدالت میں ان کے مقدمات کی وکالت بھی کرتا تھا۔ سب ایجنٹ کی حیثیت سے مجھے ہر دوسرے ماہ 10-12 دن کے لیے ساورا ایجنسی کا دورہ کرنا پڑتا تھا۔ ان دوروں پر ہم بچوں کے لیے رنگ برنگی میٹھی گولیاں، عورتوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں، منکوں کے ہار، پیتل و تانبے کی بالیاں، اور مردوں کے لیے چاقو چھریاں اور ربڑ کے چپل تحفے کے طور پر بانٹنے کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایجنسی میں سرکاری نرخ پر سالم بکرے کی قیمت 2 روپے تھی۔ 1 روپے میں 8 مرغیاں آ جاتی تھیں، اور 4 آنے میں 50 انڈے مل جاتے تھے۔ ساورا قبیلہ ہر بات میں حکومت کا دست نظر رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ انہیں روپے پیسے کی قدر و قیمت سے ناآشنا رکھا جائے، چنانچہ ان چیزوں کی تجارت قطعی طور پر ممنوع تھی، اور کھانے پینے کی اشیاء کو ایجنسی سے باہر لانے پر کڑی پابندی تھی۔ ساورا ایجنسی کے طول و عرض میں کوئی سڑک نہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے جنگلی راستے اور پہاڑی پگڈنڈیاں تھیں، جن پر دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک سرکاری ہاتھی ملا ہوا تھا۔ یہ ہاتھی برسہ برس سے میری اس خدمت میں مامور تھا، اور ہر نئے ایس ڈی او کے ساتھ وہ بڑی جلدی نہایت خوشگوار تعلقات استوال کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی سونڈ مستک پر رکھ کر سلام کرتا، اور پھر انعام کے طور پر کسی کھانے کی چیز کا انتظار کرنے لگتا۔
اگر کسی سلام کے بعد اسے اپنا متوقع انعام نہ ملے تو وہ روٹھ جاتا تھا اور اگلی بار سونڈ ماتھے پر رکھنے کے بجائے ایسے ہی بے اعتنائی سے پنڈولم کی طرح ہوا میں گھماتا رہتا تھا۔ ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے ہوچ کے ساتھ بانس کی ایک چھوٹی سی سیڑھی لٹکی رہتی تھی، لیکن ہاتھی کی اپنی یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کی سونڈ کے ساتھ لپٹ جاؤں اور وہ مجھے گیند کی طرح اچھال کر اپنی گردن پر ڈال دے۔ کبھی کبھی اس کی خوشنودی برقرار رکھنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن ہاتھی پر سوار ہونے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی کی دم کو بائیں طرف کھینچ کر پائیدان سا بنا لیتا تھا اور دوسرا آدمی اس پر قدم رکھ کر پیٹھ پر کود جاتا۔ ایک روز میں ہاتھی پر سوار سابرا ایجنسی کے گھنے جنگل سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک درخت کی شاخوں سے بڑا موٹا سانپ لٹکتا ہوا دکھائی دیا۔ سانپ کو دیکھتے ہی ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر زور کی چیخ ماری اور پھر پیٹھ پھیر کر اس قدر بے تحاشا بھاگا کہ ہمارا عہدہ درختوں سے ٹکرا کر زمین پر گرنے کے قریب آ گیا۔ ہاتھی جب خوف اور غصے کی حالت میں بھاگ نہ رہا ہو تو اس کی چال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اس کے ہچکولوں میں روانی اور تناسب کا ایک ایسا باقاعدہ تواتر ہوتا ہے کہ مجھے تو اس کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی نیند کا خمار چڑھنے لگتا تھا۔ تعجب نہیں کہ راجوں مہاراجاؤں اور بادشاہوں کا یہ پسندیدہ سواری رہی ہے۔ خواب غفلت میں سرشار رہنے کے لیے اس سے بہتر سواری ملنا محال ہے۔ ہاتھی پر بیٹھ کر زمین پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فاصلے پر بڑی بے مایا اور بے حد پست اور نہایت بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ میرا سرکاری ہاتھی اپنی مہابت کے مقابلے میں زیادہ عقل مند تھا اور ہوشیار تھا۔ اگر کسی روز مہابت بے ایمانی سے کام لے کر اس کے راتب میں ڈنڈی مار جاتا تو وہ اسے اپنی سونڈ کے حلقے میں لے کر جکڑ لیتا۔ ایسے موقع پر SDO کو خود آ کر مہابت کو چھڑانا پڑتا تھا۔ مہابت ہاتھ جوڑ کر ہاتھی سے معافی مانگتا اور بھاگ کر خوراک کی مقدار پوری کرنے کے لیے ایک ٹوکری میں اضافی راتب لے آتا۔ اپنا پورا راشن وصول کرنے کے بعد ہاتھی مہابت کے منہ پر کوچی کی طرح سونڈ پھیر کر اس سے صلح کر لیتا تھا۔ اس فہیم و سلیم اور خوش مزاج ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم عرصے رہی۔ برہام پور گنجم میں 1 سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیا اور اڑیسہ کے سیکٹریٹ میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکٹری اور پھر ڈپٹی سیکٹری مقرر کر دیا گیا۔ کٹک میں ایک سرکاری رہائش گاہوں کی قلت تھی، خصوصاً غیر شادی شدہ افسروں کے لیے سرکاری مکان ملنا محال تھا، اس لیے میں کافی عرصہ کٹک کلب کے ایک کمرے میں مقیم رہا۔ چند ماہ بعد جب صوبے میں کانگریس کی وزارت برصدر اقتدار آئی تو شری ہری کشن مہتاب چیف سیکرٹری مقرر ہوئے۔ باقی کئی محکموں کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ان کا چارج تھا۔ شری ہری کشن مہتاب بڑے خوش مزاج اور خوش اتوار وزیر اعلیٰ تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ ایک روز میں چند فائلیں لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ باتوں میں معلوم ہوا کہ کٹک کی سول لائنز میں ایک کوٹھی ہے جو سال سے غیر آباد چلی آ رہی ہے۔ جب کوئی کوٹھی میں رہائش اختیار کرتا تو چند ہی روز میں چھوڑ کے چلا جاتا، کیونکہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ آصف زدہ ہے۔ مہتا صاحب نے کہا، اگر تم وہمی طبیعت کے مالک نہیں ہو تو بڑی خوشی سے اس بنگلے کو آزما کر دیکھ لو۔ میں کلب میں ایک کمرے کی گھٹن سے تنگ آیا ہوا تھا، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور سول لائنز کی کوٹھی نمبر 18 میرے نام الاٹ ہو گئی۔ یہ ایک ہلکے زرد رنگ کی چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی جس کے گرد 1.5-2 ایکڑ وسیع عریض لان پھیلا ہوا تھا۔ لان میں گھٹنوں تک اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور چاروں طرف سوکھے ہوئے کالے پیلے پتوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ جا بجا سوکھے پتے اور تازہ گوبر پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ ایک طرف جامن اور آم کے کچھ پیڑ تھے جن کے نیچے بلیاں اور کتن وقتاً فوقتاً اپنی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا ایک پرانا درخت تھا جس کی شاخوں سے بے شمار کالی بھوری چمگادڑیں الٹی ٹنگی رہتی تھیں۔ کوٹھی کے عقب میں ایک کچا تالاب تھا جس کے پانی پر سبز کائی کا دبیز تہ جمی ہوئی تھی اور کناروں پر مینڈکوں اور جھینگروں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کے جم غفیر موجود رہتا تھا۔ کوٹھی سے کوئی 150-200 گز کے فاصلے پر ورچی خانہ تھا۔ اسی کے ساتھ 2 سرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد رہتے تھے۔ 18 سول لائنز میں ایک ڈرائنگ روم، ایک ڈائننگ روم
اور 3 بیڈ روم تھے۔ میں نے اپنے استعمال کے لیے جو بیڈ روم منتخب کیا، اس کا ایک دروازہ ڈائننگ روم کی طرف کھلتا تھا، دوسرا دروازہ اور ایک کھڑکی برآمدے میں کھلتے تھے، جس کے سامنے عقبی لان تھا، اور عقبی لان کا وسیع پھیلاؤ اس بیڈ روم کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم اور غسل خانہ بھی ملحق تھا۔ ایک رات میں سب دروازے اور کھڑکی بند کر کے بستر پہ لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹیبل لیمپ نہ تھا اور بجلی کا سوئچ پلنگ سے دور والی دیوار پہ لگا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تپائی پہ رکھی اور بجلی بجھانے کے لیے اٹھنے لگا۔ پیتل کا سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی اپنے آپ بجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ سوئچ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہوگا، اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ ہل گیا، لیکن پھر خیال آیا کہ بجلی آف کرنے کے لیے تو سوئچ کا بٹن کافی زور سے اوپر کی طرف گھمایا جاتا ہے، اگر وہ ڈھیلا ہو بھی گیا تو اسے نیچے کی طرف گرنا چاہیے تھا، وہ خود بخود اوپر کی طرف کیسے اٹھ سکتا ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوئچ پھر کھٹ سے بجا اور بجلی آن ہو گئی۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے بند دروازے پر 3 بار دھیمی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی انگلی بند کر کے اس کو جوڑ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا، البتہ صوفے کے قریب سفید دھوئیں کا ایک چھلا ضرور نظر آیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس چھلے کی حیت کچھ اس طرح تھی جس طرح سگریٹ کا کش لے کر دھوئیں کے رنگ بنائے جاتے ہیں۔ جس جگہ یہ چھلا ہوا میں معلق تھا، وہاں پر ایک انگریزی سینٹ اور ہینا کی عطر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ادھر میں کتاب بند کرتا، ادھر بجلی خود بخود کھٹ سے بجھ جاتی۔ دوسرے تیسرے دن دروازے پر دستک بھی بدستور ہوتی تھی، اور ہر بار دھوئیں کا چھلا پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا تھا اور زیادہ دیر تک قائم رہتا تھا۔ ایک رات میں بیڈ روم میں آیا تو میرے سلیپر غائب تھے۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا لیکن نہ ملے، لیکن جب میں بستر پر لیٹا تو تکیے سے چرمر کی آواز آئی۔ اٹھ کر دیکھا تو دونوں سلیپر تکیے کے غلاف کے اندر پڑے تھے۔ سلیپر پہن کر منہ ہاتھ دھونے باتھ روم گیا تو صابن دانی غائب تھی۔ واپس آ کر بستر پر لیٹا تو وہ بھی تکیے کے غلاف سے برآمد ہوئی۔ صابن دانی غسل خانے میں رکھ کر دوبارہ کمرے میں آیا تو تکیے پر بسکٹوں کا ڈبہ کھلا پڑا تھا، جو میرے بیڈ روم کی الماری میں رکھا رہتا تھا۔ 2-3 بسکٹ باہر گرے ہوئے تھے۔ میں نے ان بسکٹوں کو اٹھایا اور کھا لیا اور ڈبہ الماری میں رکھ کر پلنگ کی طرف مڑا تو دیکھا کہ تکیے پر سگریٹ کیس کھلا ہوا رکھا ہوا ہے، جو ڈرائنگ روم کی میز پر مہمانوں کے لیے پڑا رہتا تھا۔ اپنی آٹومیٹک سروس ایجنسی کی اس دل لگی پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں سگریٹ پیتا تو نہ تھا، لیکن سوچا کہ اپنے نادیدہ بامذاق خدمت گزار کا دل خوش کرنے کے لیے آج سگریٹ نوشی میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک سگریٹ منہ میں رکھا اور ماچس جلائی۔ دیا سلائی کا سلگنا تھا کہ سگریٹ میرے ہونٹوں سے کھنچ کر دور جا گری۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے دروازے پر وہی مخصوص دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو قریب ہی ریشم کی کپڑے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ پھر سفید دھوئیں کا حلقہ تقریباً نصف کمرے میں پھیل گیا۔ سارے کمرے میں بھینی بھینی خوشبو کی پھوڑ سی برس رہی تھی اور فضا میں کچھ اس طرح ارتعاش لرزہ تھا جیسے کہ فوارہ چلنے کے محسوس ہوتا ہے۔ ان دونوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور اسراج بجانے میں کچھ ریاض بھی کر لیا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی بتی جلائی تو میری اسراج صوفے کے قریب قالین پر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں لا کر رکھی ہو۔ میں بغیر سوچے سمجھے فرش پر بیٹھ گیا اور اسراج بجانے لگا، لیکن تار بالکل ڈیڈ تھے، ان سے کوئی آواز برآمد نہ ہوئی۔ چند لمحے ایک عجیب سا بولتا ہوا سناٹا رہا، پھر اچانک ایک زور کا دھماکہ ہوا جیسے کمرے میں بارود سے بھرا کوئی گولا پھٹ گیا ہو۔ سفید دھوئیں کا حلقہ مکڑی کے جالوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اس طرح کپ کپانے لگے جس طرح بادل کی لڑی کا عکس پانی کے متلاطم لہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہراتا ہے۔ ساتھ ہی بالکل بند کمرے میں چاروں طرف سے پتھروں اور اینٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پتھر ہی پتھر برستے تھے۔ بستر پہ لیٹا تو پلنگ کے ارد گرد سنگ و خشت کا انبار لگ گیا۔ ایک پتھر جو پلنگ کے اوپر میرے عین قریب آ کر گرا، اس کا وزن کئی سیر تھا۔ کمروں کے روشن دان، کھڑکیاں، دروازے سب بند تھے، لیکن بڑے بڑے پتھر زور زور سے سنسناتے ہوئے آتے اور میرے بالکل قریب زمین پر گر جاتے۔ خوش قسمتی سے کوئی پتھر مجھے لگتا نہ تھا، ورنہ ان میں کچھ اتنے وزنی اور نوکدار تھے
کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی ہڈی پسلی ایک کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اگلے چند ماہ کے لیے میری زندگی کا دھرا ہی بدل گیا۔ آٹومیٹک سروس کی پر لطف آنکھ مچولی بند ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک جانی پہچانی شائستہ اور معطر سی دستک بھی موقوف ہو گئی۔ اس غیر مرئی سے ماحول میں ایک عجیب قسم کی لطافت تھی، رفاقت اور ادراکی اشتراک کا جو عنصر تھا، اس کی جگہ اب فوق الفطرہ پراسرار ہیبت ناک واقعات کا ایسا تسلسل شروع ہو گیا جسے پوری تفصیل سے بیان کرنا آسان نہیں۔ اس لیے نمونے کے طور پر فقط چیدہ اور نسبتاً اہم واقعات ہی درج ذیل کر رہا ہوں۔ میرا کشمیری ملازم اور بنگالی ڈرائیور روز محمد عموماً رات کے 10:30 بجے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے، جو کچن کے ساتھ کوٹھی سے 200 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ ان کے جاتے ہی کارروائی کا آغاز اینٹوں اور پتھروں سے شروع ہو جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ باہر موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر جو اینٹیں اور پتھر برس رہے ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ صبح سویرے منہ اندھیرے میں اس ملبے کو ٹوکروں کے حساب سے سمیٹ کر لان کے تالاب میں پھینک آتا تھا، تاکہ اس ماجرے کی خبر پا کر ڈرائیور اور رمضان خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ یہ کارروائی روزمرہ کا دستور تھی۔ اینٹوں کی بارش کے بعد گھر کے سب دروازے، کھڑکیاں اور روشندان کھٹ 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 کر کے خوب کھلتے، بجتے اور بند ہو جاتے۔ بند ہوتے وقت دروازوں اور کھڑکیوں کے پٹ ایک دوسرے سے اس زور سے ٹکراتے تھے جیسے آندھی آئی ہوئی ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا جاتا۔ گھر کی سب بجلیاں بھی اس رفتار سے جلتی اور بجھتی رہتی تھیں۔ کبھی کسی کھلے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بندہ نہ ہوتا تھا اور وہ بند نہ ہوتا تھا، اور اگر بند دروازے کو کھولنا چاہتا تو وہ کھلتا نہ تھا۔ ایک بند دروازے کو کھولنے کے لیے ذرا زیادہ زور لگایا تو اس کی چوکھٹ دھڑام کر کے زمین پر آ گری۔ چند لمحوں کے بعد وہ خود بخود اچھل کر اپنی جگہ فٹ ہو گئی۔ عجیب آفت تھی۔ آدھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی چھت پر چرچرا کر اس طرح بولنے لگتی تھی کہ جیسے اس پر بے حد وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ کبھی تو یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اس بوجھ کے تلے چھت ٹوٹ کر نیچے آ پڑے گی۔ پھر چھت پر ایسی آوازیں ابھرتی جیسے بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑامیں پہن کر اچھل کود رہے ہوں۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول دھما دھم اتنا زور سے بجنے لگتے کہ ان کی دھمک سے میرا کمرہ گونج اٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ کئی دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہو جاتے، جن میں طبلہ، چمٹا، ستار، نفیری اور شہنائی کی آوازیں خاص طور پر نمایاں ہوتی تھیں۔ پھر یکایک سنگ بجنے لگا اور دیر تک بجتا رہتا۔ رفتہ رفتہ سنگ کی دل خراش گونج باقی سب آوازوں پر پوری طرح غالب آ جاتی۔ میرے بیڈ روم کے ساتھ عقبی لان کی طرف برآمدہ تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی اور دروازہ برآمدے میں کھلتے تھے۔ رات کے وقت میں دونوں کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لیتا تھا۔ ایک روز چھت پر سنگ کی آواز بلند ہوئی تو یوں سنائی دینے لگا جیسے برآمدے کے پکے فرش پر بہت سے شہزوں اور گھوڑے بیک وقت سرپٹ بھاگ رہے ہوں۔ سومو کی ماٹاپوں اور آواز کے ساتھ ساتھ ان کی دم کے بالوں کی سرسراہٹ اور نتنوں سے زور زور سے سانس لینے کی پڑپڑاہٹ بھی واضح طور پر سنائی دیتی تھی۔ جب یہ آوازیں بڑی دیر تک جاری رہیں تو میں نے کھڑکی کا ایک پٹ ذرا سا کھول کر برآمدے میں جھانکا۔ وہاں پر گھوڑا تو کوئی نہ تھا، البتہ لال لال انگارہ سی 2 آنکھوں والا الو کی شکل والی صورت کا ایک بھاری بھرکم پرندہ پر پھیلائے ہوا میں معلق ہو کر اس طرح ہچکولے کھا رہا تھا جیسے وہ واقعی بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو۔ میرے جھانکتے ہی وہ اس قدر زور سے چیخا کہ میں نے فوراً کھڑکی کا بند کر لی۔ کافی دیر تک وہ چیخ برآمدے میں سائرن کی طرح بجتی رہی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ عجیب الخلقت پرندہ اپنے پنجوں سے کھڑکی کو کریت کر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا جس کا وزن 1.5-2 من ہوگا۔ ایک رات کوئی چیز لینے کے لیے میں نے ڈائننگ روم کی الماری کھولی تو ہینڈل سے لپٹا ہوا ایک باریک سا سانپ بل کھاتا ہوا اچھل کر میرے پاؤں پر آ گرا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ 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 کرتے ہوئے اڑن تشتریوں کی طرح میز پر آ پڑے۔ اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوا اور اس قدر بلند ہو گیا کہ اس کے اوپر پڑے چینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بجلی کے پنکھوں کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ پنکھے کو چھو کر میز یک لخت دھڑام کر کے فرش پر آ گیا۔
اس کا ایک پایا میرے پاؤں پر کے انگوٹھے پر اس قدر زور سے لگا کہ انگوٹھے کا کچھ حصہ آج تک بالکل بے حس ہے۔ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ مردار ہڈیاں برسنے لگیں۔ ہڈیوں میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ جا بجا بکھرا ہوا ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا یہ انبار اتنا کریہ المنظر تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر میں نے انہیں اکٹھا کر کے ایک چادر میں باندھا اور انہیں تالاب میں پھینکنے کے لیے باہر لان میں نکل آیا۔ لان میں پہنچتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیروں کے گچھوں سے میرے دونوں ٹخنوں پر پے در پہ زور زور کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ تالاب سے اس قسم کی آوازیں برآمد ہوئیں جیسے کوئی غوطہ خور پانی سے ابھرتا ہوا۔ ساتھ ہی تالاب کے کنارے سب سکائی میں لپٹا ہوا ایک کالا سیاہ سایہ نمودار ہوا اور خوں خوں کرتا ہوا گوریلی کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہڈیوں کا گٹھاوا پھینکا اور پیٹ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں رسیوں کے تانے بانے میں الجھ گئے ہوں۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر میں بری طرح لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اب کھڑا ہونے کی سکت باقی نہ تھی، اس لیے میں پیٹ کے بل رینگتا رینگتا بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ٹخنوں میں شدید سوزش اور جلن ہو رہی تھی، گھٹنے بری طرح چھل گئے تھے اور منہ کے بل گرنے کے باعث تھوڑی سے خون بہہ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے میں نے جا کر واش بیسن کا نلکا کھولا تو کچھ دیر سوں سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکایک گٹ 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 کر کے نلکے سے گرم گرم گاڑے گاڑے خون کی دھار بہنے لگی۔ اللہ اکبر! ایک رات ہڈیوں کی بوچھاڑ کے بعد یکایک سارے گھر میں ایسا بدبودار تعفن پھیل گیا جیسے غلاظت سے بھرا ہوا گٹر پھٹ گیا ہو۔ کبھی ہوا میں پسی ہوئی مرچوں کی دھانس، کبھی سوجی بھوننے والی اور ہلدی جلنے کی بو آنے لگی، کبھی سڑی ہوئی مچھلی کی بسان پھیل جاتی۔ ایک بار دن ہو یا رات، میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالتا اس میں کنکر اور مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی۔ پھلوں کے اندر بھی کنکر ملتے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر درمیان سے توڑا تو اس کے اندر جو سیون سی ہوتی ہے، اس میں بہت باریک باریک ریت جمی ہوئی تھی، جیسے تھرمامیٹر کی نالی میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو آدھا کھل کر زور سے بند ہو گیا۔ میں جتنا زور لگاتا دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور پھر لوہے کی اسپرنگ کی طرح اچٹ کر بند ہو جاتا۔ آخر میں نے اپنا کندھا دروازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوت سے زور لگایا تو میرا دباؤ پڑنے سے پہلے ہی دونوں پٹ آرام سے کھل گئے۔ میں زور میں بھرا ہوا لڑکھڑاتا ہوا پہلے ایک کرسی سے جا ٹکرایا اور پھر دھڑام سے قالین پر جا گرا۔ قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک انسانی جسم کی طرح کوئی چیز لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کو چھوتے ہی میں تڑپ کر اٹھا اور بیڈ روم میں واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی 1.5-2 گھنٹے تک متواتر بجتی رہی۔ ایک روز بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائیسیکل کی گھنٹی بجی اور پھر آواز آئی، تار والا تار والا تار والا۔ میں نے دروازے کے اوپر زور سے جھانکا تو واقعی باہر تار والا کھڑا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہنی ہوئی تھی، سر پر جھالر والی خاکی پگڑی تھی، گلے میں چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا اور وہ سرخ مڈگارڈ والے بائیسیکل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جاتے انسان کو اپنے لان میں دیکھ کر میرا دل بڑا مطمئن ہوا۔ میں خوشی خوشی دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ تار والے نے مجھے سلام کیا اور اپنی پگڑی میں کان کے اوپر ٹھونسی ہوئی پینسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکال کر مجھے دیا۔ میں نے فارم پر دستخط کر کے واپس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والی کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لمبے لمبے ناخنوں والی انگلیوں کے ہڈیوں نے کاغذ اور پینسل میرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کھینچ لیے اور ڈھانچے کا جبڑا کٹ 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 کر کے اس کی طرح دانت بجانے لگا جیسے زور زور سے ہنسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔
اس کے بعد کافی دیر تک برآمدے کے پکے فرش پر ہڈیوں کے کٹکنے اور دروازے پر ناخنوں سے کھرچنے کی مارنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس قسم کے کچھ کہے اور بہت سے ان کہے واقعات رات کو 10:30 یا 11 بجے شروع ہو جاتے اور صبح کے ٹھیک 3 بجے تک خود بخود بند ہو جاتے۔ میرے طویل و عریض لان کی گھاس میں بے شمار مینڈکوں اور جھینگروں کا بسیرا تھا۔ شام پڑتے ہی ان کے ٹررانے اور آواز پر پیپل کے درخت پر الٹی لٹکی چمگادڑوں کی چیخ و پکار آسمان پر سر پہ اٹھا لیتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا پورے لان میں مکمل سکوت چھا جاتا تھا۔ 3 بجے کے قریب جب پہلے مینڈک یا جھینگر یا چمگادڑ کی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا تھا کہ چلیے آج کی رات کی منزل بھی طے ہو گئی۔ لیکن رات کے یہ 4-4.5 گھنٹے تک تنہا گزارنا بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ میں بڑی آسانی سے وہ گھر کے کسی بھی وقت بھی چھوڑ سکتا تھا یا ڈرائیور اور خانسامہ کو کوٹھی کے اندر سلا سکتا تھا یا اپنے دوست و احباب میں سے کسی کو ہمراز بنا کر اس تجربے میں شریک کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان بوجھ کر تنہا کئی مہینے لگاتار اس کربناک عذاب میں مبتلا رکھا۔ آج 34-35 برس گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنے اس غیر منطقی رویے کی کوئی معقول وجہ سمجھ نہ آئی، سوائے اس کے کہ غالباً یہ میری انا کی احمقانہ ضد تھی جس نے ان عجیب و غریب واقعات کے چیلنج کو قبول کرنے پر اصرار کیا۔ تفتیش و تجسس کے اس خارزار میں میری تنہا روی محض شوخیہ سی ہی نہ تھی، بلکہ اس کی تہہ میں غالباً یہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھان متی کا یہ سارا کھیل بالکل ٹھپ ہی نہ ہو جائے۔ اس کا بین ثبوت یہ تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیور کوٹھی کے اندر موجود رہتے تھے کسی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوتا۔ کارروائی کا آغاز اسی وقت ہوتا جب وہ دونوں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے۔ اس سارے عرصے میں میرا کشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر روز ہر طرح کی ابتلا سے مجھے محفوظ رہے۔ فقط 2-3 بار ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی چھڑکانی تو ہوئی۔ ایک رات رمضان اپنے کوارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اس کی چرپائی الٹ دی۔ ان دونوں بنگال بہار کے کچھ حصوں میں بڑی شدید ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے۔ رمضان نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے۔ اپنے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اس کا منہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ ٹکرایا، کیونکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی۔ اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو دروازے کی کنڈی اندر سے کس طرح بند ہو گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ صاحب یہ قوم بڑی چالاک ہے، رمضان نے معصومیت سے جواب دیا۔ اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوئی چال ہوگی۔ روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں کبھی کبھار مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ملتی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب آوارہ بلیوں اور کتوں کی کارستانی ہے جو دن بھر کوٹھی کے لان میں آزادانہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ روز محمد اپنے کوارٹر کا دروازہ احتیاط سے بند کر کے رکھتا تھا۔ اس کے سیدھے سادہ دماغ کو اس تشویش نے کبھی پریشان نہ کیا کہ بلیاں اور کتے بند دروازے سے گزر کے اس کے کمرے میں ہڈیاں کس طرح ڈال جاتے ہیں۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کا اصلی ہدف صرف بنگلہ نمبر 18 تھا۔ رات ڈھلتے ہی یہ کوٹھی میرے لیے خوف و ہراس، عذاب و عطاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہر نئے واقعے میں اپنی قسم کی دہشت، اپنی قسم کا ہول، اپنی قسم کی وحشت سمائی ہوتی تھی۔ پتا کھڑکا دل دھڑکا والا معقولہ مجھ پر حرف بحرف صادق آتا تھا۔ یوں تو رات بھر ڈر کے مارے میں بار بار پسینے میں شرابور ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے تن بدن میں پر خوف و ہیبت کی ایسی تھرتھری کپکپی اور بدحواسی چھا جاتی تھی کہ نبض بیٹھنے لگتی تھی، دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا صرف ایک ہتھیار تھا، اور وہ ہتھیار تھا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر اپنے آخری سانس میں بھی ایمان لا کر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اب یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی کبھی توفیق نصیب نہ ہوئی، نہ ضرورت پیش آئی، لیکن خوف و ہراس کی شدت میں بڑا مجبور کن اثر تھا۔ چنانچہ اب جو بے کسی و بے بسی کے عالم میں
کبھی مجھ پر سانپ گرا کرتے تھے، کبھی میرے پاؤں کا انگوٹھا باری میز کے تلے کچلا جاتا تھا، کبھی فرش پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش سے ٹکر ہو جاتی تھی، کبھی چھت چٹکنے لگتی، کبھی پتھر آنے لگتے، کبھی اینٹیں برستی، کبھی انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ سامنے کھڑا ہوتا۔ اس طرح کے خوف میں دباؤ میں آ کر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ کبھی کبھی دل سے بھی کلمہ طیبہ کا ورد ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جاپانی گراموفون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے سیگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گراموفون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کے بجائے اسپرنگ کی طرح لچک کر پیچھے کی جانب لوٹ آئی۔ چابی خود ہی اپنے آپ پہلے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گراموفون پر ریکارڈ رکھا اور چلا دیا تو اس میں سے کے ایل سائیکل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کچھ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ بیچ بیچ میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگیں، کبھی کبھی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو فوراً یہ آوازیں بند ہو گئیں اور ریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی اور واپس رکھتا تو اصلی گانا بجنے لگتا۔ تجربے کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمے کے الفاظ کو رومن روپ میں لکھ کر رکھا، پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کا یہ تاثیر صرف عربی زبان میں ہی تھی۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد اکثر کرتا رہتا۔ ایک رات میرے گرد و پیش حول و حیبت کی فضا اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ انتہائی شکستگی، مایوسی، اضطراب اور اضطرار کے عالم میں نے قرآن شریف کھولا تو سورہ صفات نکلی۔ اس کی 182 آیات کا ایک ایک حرف میرے لیے آب حیات کا گھونٹ ثابت ہوا۔ خوف و ہراس کے ماحول میں جب کبھی میں نے اس کی سورۃ تلاوت کی، ہر بار تازہ زندگی اور تابندگی پائی۔ کئی ماہ تک لگاتار ہیبت و وحشت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18 برس پہلے اس گھر میں ICS کا ایک اوباش افسر رہتا تھا۔ شادی کا جھانسا دے کر اس نے الہ آباد میں کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو ورغلایا اور خفیہ طور پر اسے اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس سے نے کرنی نہ تھی۔ 7-8 ماہ بعد بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفنا دیا۔ اس وقت سے بملا کی نحیف اور نرمہ ماں الہ آباد میں بیٹھی ہوئی بڑی شدت سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت سے بملا کماری بھی اس کوشش میں سرگرداں تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے تاکہ انتظار کے اس کربناک عذاب سے اسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھود کر باہر نکالا جائے اور اس کے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصے میں قاتل خود بھی مر چکا تھا اور اب بملا کی طرف سے پیغام رسانی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کوچہ میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کی در و دیوار میں سقف و فرش سے آسیب کا سایہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسمان پر چھائے ہوئے بادل یکایک چھٹ جاتے ہیں۔ اس رات نہ مینڈکوں کا ٹررانا بند ہوا، نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی، نہ پیپل کے درخت سے لٹکی ہوئی چمگادڑوں کا شور کم ہوا۔ صبح 3 بجے قریب اچانک فضا میں لا الہ الا اللہ کی بے حد خوش الحان صدا بلند ہوئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ آواز مشرق کے افق سے ابھرتی ہے، 18 سول لائنز کے اوپر قوس بنتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جا کر چھوتی ہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد اس مکان پر پرامن اور سکون کا طبعی دورہ کا اثر نو بحال ہو گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھپیڑوں سے میرا اچھا خاصا کشمن نکال دیا تھا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق و مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچر پایا جاتا ہے کہ ہر زمانے میں اس پر تائید و تردید، انکار و اقرار، توثیق و تنسیق، تفتیش و تحقیق کے شدید بحث و مباحثے جاری رہتے ہیں۔
ضعیف الاعتقادی سے اسے عبودیت کے درجے تک پہنچاتی رہتی ہے، اور بے اعتقادی اسے مجذوب کی بڑھ قرار دیتی ہے، اور جدید خود اعتمادی اسے سائنٹیفک فارمولوں میں ڈھال کر ایسی آٹومیٹک مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر مطلوبہ روح کھٹ سے حاضر ہو گئی۔ انگریزی میں اس علم پر سب سے مستند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک ڈبلیو ایچ مائرز کی تصنیف انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقا، ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈی ڈیتھ۔ یہ کتاب 1903 میں شائع ہوئی تھی۔ 1360 صفحات کی اس کتاب میں سینکڑوں پراسرار واقعات، حادثات، تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عنصر باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ مصنف کا اسلوب عالمانہ استدلال، علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور تفصیلات بڑی معتبر ہیں، لیکن ذہنی اور اعتقادی اعتبار سے وہ عیسائیت کے بندھے ہوئے قوانین اور مفروضات سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ماڈرن سائنسی دور میں دو سائنسدانوں نے اس علم کے میدان میں کچھ نئی راہیں ہموار کی ہیں۔ سر ولیم کوریکس پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کے سائنٹیفک مطالعہ کیا۔ سر ولیم راج کی کتاب ریمنڈ بھی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس مسلک کی بنیاد پر بڑی، جسے ماڈرن سپر ہیومنزم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑی وسیع پیمانے پر زیر مشق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی پیراسائیکولوجی کی صلاحیت کا کار محدود نظر آتی ہے۔ اب تک اس میدان میں جتنی پیش رفت ہوئی ہے اس میں تفتیش اور نفس کا پورا اہتمام ہے، لیکن تہذیب نفس کا کہیں نام و نشان نہیں۔ انسان مشرق ہو یا مغرب، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ، دیندار ہو یا بے دین، اس کے نفس کے لیے صرف 3 حالتیں ہی مقدر ہیں: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ اگر پیراسائیکولوجی کی اس ترقی کی زیادہ تر مادی مقاصد کے زیر نگیں تو بلا شبہ ترقی کی معکوس ثابت ہوگی، کیونکہ اس صورت میں روحانیت کی بصیت شاہراہوں پر آگے بڑھنے کے بجائے یہ جدید سائنس نفس امارہ کو کھول کر ببل بن جائے گی، جو آنکھوں پر کھوپڑے چڑھا کر ایک ہی تنگ دائرے میں بار بار چکر کاٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس ڈگر پر چل کر پیراسائیکولوجی کی ترقی کا انتہائی کمال یہ ہوگا کہ وہ استدراج کی اس منزل تک رسائی حاصل کر لے جہاں پر جوگی، کاہن، ساحر دوسرے کئی راستوں سے پہنچتے ہیں۔ مغربی سپر ہیچولزم کی دان زیادہ تر مادہ پرستی پر ٹوٹتی ہے۔ مشرق کی چند اقوام میں روح کا تصور سفلیات کے گنبد میں مقید ہے یا آوارہ گون کے چکر میں سرگرداں ہیں۔ اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات میں نظر آتی ہیں۔ علامہ حافظ ابن قمیم کا رسالہ کتاب الروح اس سلسلے کی انتہائی مستند دستاویز ہے۔ اس میں مصنف نے حقیقت روح کا ہر پہلو کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر بہت سے علماء سلف کے اقوال و احوال پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اس علم پر یہ کتاب ایک ایسا سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کے بہت سے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات بھی روح کے تصورات، اتصال اور انفصال اور امتصال کے واقعات اور شواہد کی تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ راہ سلوک میں سلسلہ ویسیہ کے ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اسلامی تصوف میں کشف روح اور کشف قبور بھی ایک ایسا باقاعدہ فن کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان تمام علوم و فنون، تجربات و تصرفات، مشاہدات و نظریات، عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم، سارے وجدان، سارے عرفان، سارے ایمان کی آخری حد یہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ جی عامر، بہت مزیدار، بہت مزیدار، دل خوش ہو گیا اور آپ کی نیریشن کے اندر سن کے مزہ آ گیا، اس کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ بیسیکلی اگر آپ اس چیز کو ویژولائز کریں تو ہمت کی بات ہے کہ ایک بندے نے جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرا کہ ہانٹڈ جگہ ہے اور میں جا رہا ہوں۔
اور وہاں پہ اور اس کو بیسکلی جو ہے جو اپوائنٹ کرنے والا تھا جو پراپرٹی اس سے لے کے اس کے خانسامے تک نے اس کو روکنے کی کوشش کری کہ سر آپ یہاں نہ جائیں, یہاں پہ آپ کو جو ہے اپنا یہ اس طرح کے ایونٹس کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ بندہ جو ہے مائنڈ بلوئنگ. اچھا عامر, اس میں آپ نے شاید ایک چیز نوٹ نہیں کی, اس سٹوری سے پہلے جو ہے نا وہ کسی ایک اور ٹاپک پہ آپ کو کچھ بتانا چاہتے تھے, یعنی کہ یہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ ہارر سٹوری شروع ہونے سے پہلے تقریباً کوئی مطلب نریشن میں 5-7-8 منٹ آئے ہوں گے, اور ویسے میں آپ پیجز والی بتاؤں تو 4-5 پیجز انہوں نے مسلمانوں کی جو قسم پرسی ہے نا, قسم پرسی اس کو میں کہوں گا, جو مسلمانوں کی قسم پرسی تھی نا, اس کے بارے میں انہوں نے جو اظہار خیال کیا ہے نا, مجھے یقین کریں اس ہارر سٹوری سے زیادہ وہ مطلب سننے میں دیکھنے میں جو میں نے پڑھا پہلے, وہ مجھے افسوس ہوا کہ جیسے یہ بتاتے ہیں کہ اس پورے گاؤں میں جو ہے نا وہ 25-30 مسلمانوں کے گھر تھے, اور وہ نہ ادھر کوئی مولوی تھا, اور جو ہمارے یہاں ایک ملا کا ایک کانسیپٹ ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں ملا 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 کر کے, اس کو جو ہے نا انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے لیے آتے تھے اور چھریوں پہ اپنے دعا پڑھ کے پھونک جاتے تھے تاکہ اس سے جانور ذبح کر سکیں. 2 مہینے تک لوگ انتظار کرتے تھے نکاح کرانے کے لیے, کسی کا چہلم کی فاتحہ تھی تو کسی کے بچہ ہونا تھا, اس کے کان میں آواز دینی تھی, وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ مولوی صاحب جو ہے 2 مہینے بعد آئیں. ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے تالے کو چوم کے لوگ چلے جاتے تھے, اور وہ جو حالت بتائی ہے مسلمانوں کی کہ اتنا مکس اپ تھا اور اتنی سمجھ نہیں تھی کہ مسلمان اپنے جو نا ہندوانہ نام رکھ لیتے تھے, وہ ہندوانہ ناموں سے پکارے جاتے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خیر وہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو زمانہ انہوں نے بتایا ہے کہ 1 روپے کی کتنی 8 مرغیاں آ جاتی تھی اور 4 آنے کے پتہ نہیں کتنے درجن انڈے آ جاتے تھے, جو اتنا سستا زمانہ تھا. تو وہ جو مسلمانوں کی انہوں نے قسمہ پرسی کی اور جو بیکورڈ ہونے کی ایک پوزیشن ڈسکرائب کی ہے نا, وہ مجھے پڑھ کے نا بہت اچھا لگا. ریئلٹی جو انہوں نے مطلب بالکل اس میں بھر دی ہے اپنی تحریر میں, تو وہ 5-8-10 پیجز تو اس کے اوپر ہیں. پھر انہوں نے اپنا وہ ہارر سٹوری جو وہ بلڈنگ کی تھی کوٹھی نمبر 18 کی, جب انہوں نے اٹک ان کا پوسٹنگ ہو گئی اور یہ وہاں چلے گئے, پہلے تو یہ اپنے میس کے کمرے میں رہتے تھے, جب انہیں کوٹھی مل گئی تو یہ وہاں شفٹ ہو گئے. اس کوٹھی کو کوئی لیتا ہی نہیں تھا کہ وہ یہ ہانٹڈ تھی, اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو کس طریقے سے ایکسپیرینس کیا اور مطلب اس میں رہتے رہے. تو یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں اور مجھے تو بہت مطلب پڑھ کے مزہ آیا. نیریشن میں ہو سکتا ہے ہم نے سننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی بہت اپنے اگنور کیجئے گا, کیونکہ یہ میرے پاس جو آئی تھی بک, وہ اس میں کہیں کہیں الفاظ جو ہے وہ مس پرنٹ سے ہوئے تھے یا گاربلڈ سے تھے, یا مطلب اس کی پرنٹنگ صحیح نہیں تھی, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی 1-2-4 لفظوں میں. تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بہت لمبا چیپٹر تھا, اس میں ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے. اس میں یہ ہوا ہے کہ جیسے اس چیز کی سب سے اچھی وہ یہ تھی کہ جیسے یہ بیسیکلی ہم بولیں گے اس کو اقتباس تھا جو 4-5 منٹ کا تھا. وہ جب آپ نے پڑھا تو اس کے بعد جب وہ بیسکلی وہ شخص جو ہے وہ حالات, مکان اور وہ کیفیت بتا رہا تھا جس کیفیت کے اندر وہ وہاں پہ تھا. صحیح, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کری کہ یہ بیسکلی وہ ڈرم کی بیٹ تھی جو ہلکے 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 بج رہی تھی, ڈگ ڈگ ڈگ. اس کے بعد جب وہ شفٹ ہوئے ہیں اس کوٹھی کے اندر تو وہ بیٹ ایسی بڑھی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کیا چین آف ایونٹ وہ لے کے چلے ہیں. جی بالکل ایسے چین آف ایونٹ لے کے چلے ہیں وہ یہ کہ وہ نان اسٹاپ چلے, یعنی کہ میرے تو ہوش اڑ گئے میرے کہ یار یہ, اور کس زمانے کے اندر انہوں نے بیٹھ کے اپنے چیز کو کرا اس کو. اور بیسکلی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہارر ہے اس کا جو ہے نا یہ شاہکار ہے اردو ادب کا, اس سے بہتر مجھے تحریر کہیں نہیں ملی. اور میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی عامر کہ بینگ اے سی ایس پی افسر, سی ایس ایس افسر جو تھا, سویلین افسر انڈین, وہ روح چاہتی تھی کہ ان کے سامنے آ کے کچھ چیزیں ڈسکلوز کریں تاکہ جو اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں نا, یہ ان کے پاس اتھارٹی تھی, یہ ایک آفیسر تھے, سویلین آفیسر تھے,
تو وہ چاہتی تھی کہ ان کو وہ کر کے دکھائے کہ اس کی کس طریقے سے ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے, تاکہ یہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد اس مطلب بیک گراؤنڈ میں جا کے اس جگہ تک پہنچیں کہ کیسے کیسے پیچھے پچھلا والا جو سی ایس ایس افسر تھا وہ کس طریقے سے اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا مرڈر کیا. میرے خیال سے تو وہ جان کے ان کو چاہتی تھی بتانا. ایک اور وجہ بھی تھی, وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اپنا جب ہمارے پہ جب اس ایونٹ کا حصہ بنتے ہیں نا, آپ جنرلی آپ اپنی مثال لیں, میں اپنی مثال لیتا ہوں. دیکھیں میں شو کر رہا ہوں, ٹو بی آنیسٹ میں یہ شو کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن کوئی ایک ایسا بھی ایونٹ ہو نا, میں دروازہ کھول کے بھاگوں پھر دوبارہ انٹر نہ ہوں اس پراپرٹی کے اندر. بالکل بالکل ایسے ہر کسی کے برداشت کی بات ہوتی ہے. بالکل. اس طرح کی چیزیں یار عامر, ہم نے پچھلے اپنے اسٹریم میں ایک چیز ڈسکس کی تھی نا کہ اگر آپ اس چیز سے کمیونیکیٹ کر لیں اور اس کو اپنے ساتھ رہنے دیں, الاؤ کر دیں کہ اس ڈر کے ساتھ آپ بھی وہیں موجود رہیں گے اور آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ وہ مخلوق بھی وہیں موجود رہے گی. اگر ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں ذہن میں اپنے دونوں ایک دفعہ, اور اپنے ذہن سے اور دل سے وہ ڈر نکال دیں, ایک دفعہ آپ اس کو فیس کر لیں, بس اس کے بعد پھر دیکھیں نا, ایک دن کھٹکا ہوا اگر آپ نہیں ڈرے, اگلے دن وہی کھٹکا ہوگا, آپ نہ ڈریں. اب ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی تھی, وہ پتھر اٹھا کے جا کے باہر پھینک دیتے تھے. لائٹ جلتی تھی, بسکٹ کے ڈبے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ. انہوں نے ایک دن برداشت کیا, 2 دن برداشت کیا, اس کے بعد ان کا ڈر نکل گیا. وہ 3 مہینے 4 مہینے پتہ نہیں کتنے عرصے تک انہوں نے بتایا کہ وہ رہتے رہے اس کوٹھی میں. تو وہی ہے بس, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ یار مجھے رہنا تو یہیں پر ہے. وہ کاز بھی جاننا چاہتے تھے, بیسیکلی جو وجہ تھی نا یہ, ہاں اس کی کاز جاننا چاہتے تھے. ہاں بالکل بالکل اسی طرح سے تھا. تو ورنہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ یقین نہیں کر رہے, اس زمانے کے اندر میں نے پڑھا تھا, یہ انگریزوں کے زمانے کے اندر جو ڈپٹی کمشنر یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے, سیکٹری وغیرہ جو ہوتے تھے, ایڈیشنل سیکٹری وغیرہ, بہت بڑی یہ وہ چیز تھی کہ یہ اگر ٹرین میں چڑھتے تھے نا تو ٹرین کا جو ڈرائیور ہے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا ان کے سامنے. بالکل ایسے ہی ہے. سویلین افسر, سول سروسز کے آفیسر ہونا, ڈپٹی کمشنر, اور خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی پوسٹیں ہوتی ہیں نا, جو ڈپٹی کمشنر, سیکشن افسر اور اسسٹنٹ کمشنر, پھر کمشنر, تو پورا ڈسٹرکٹ. بھائی ابھی بھی آپ دیکھیں نا, اب یہاں پر اصل میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ اس کی وقت اور اوقات کچھ نہیں رہی, ورنہ ڈپٹی کمشنر تو مطلب پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے نا. بالکل. ڈپٹی جو ضلع کا جو ایس پی ہوتا ہے وہ اس کے انڈر آتا ہے, سیکشن آفیسر سب اس کے انڈر میں آتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ سب اس کے انڈر میں آتے ہیں, اور وہ اس کو پاس جج کی پاور بھی ہوتی ہیں. تو پچھلا زمانہ تو ایسا تھا کہ بہت ساری چیزیں تھیں نہیں, تو وہ ساری کی ساری کچھ ڈپٹی کمشنر کو دے دی جاتی, اور ڈپٹی کمشنر ڈائریکٹ گورنر کو جواب دہ ہوتا تھا. اب آپ یہ بتائیں, اس میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ اسسٹنٹ ٹو ڈائریکٹر یا ایسا کر کے کوئی لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا. تو ٹھیک ہے عامر, پھر اپنے سننے والوں سے اجازت لیتے ہیں, اور ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور ہمیں بتائیں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں, یا آپ کو کیا اچھا لگا, یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی نہیں آئی, وہ کس حد تک پسند آئی. تو اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا, اس ایپیسوڈ کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. اور عامر آپ سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو. بالکل, ایک رسک تھا, ایک چیز ہم لوگ سمجھنا چاہتے تھے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. تو جو لوگ سنیں اور وہ اس کے اوپر جو ہے کمنٹ کریں, اور پلیز اپنی جو ہے رائے سے آگاہ کریں ہم کو, کیونکہ ہم وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو تھوڑا سا ہٹ کر ہو, جس کے اندر جو ہے اور ایسی چیز ہو جس میں تمام لوگوں کا انٹرسٹ بھی رہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند آیا تو پلیز لکھیں اس کو کمنٹ کے اندر کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا, اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو آپ لوگ پلیز لکھیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا, تاکہ ہم اس طرح کا کریٹو سبجیکٹس اور اس طرح کی چیزیں ان پہ کام کریں. تو یہ کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اسی طرح سے مختلف چیزوں کے اندر ہم آئیں اور ہم کام کریں. آپ کی رائے سامنے ہوگی تو میں اور ممتاز بھائی اس چیز کو پریزنٹ کریں گے, انس پیچھے اس کو کریٹ کریں گے آپ لوگوں کے لیے, ہم لوگ اس چیز کو ویژولائز کریں گے آپ لوگوں کے لیے. تو پلیز ڈو کمنٹس ان دا کمنٹ سیکشن, اور یہ کہ سب لوگوں کا خیال رکھیں, اور یہ کہ پلیز سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک کریں, اور ہم لوگوں کی طرف سے ہم لوگ اجازت چاہتے ہیں. اور عامر مطلب یہ ہے کہ کس قسم کا کنٹینٹ, اگر یہ کنٹینٹ پسند آیا تو بہت اچھی بات ہے, اس قسم کے ہم اور بھی لے کے آئیں گے.
اگر یہ نہیں پسند آیا تو کس قسم کا کنٹینٹ آپ چاہتے ہیں، ہم وہی آپ کے لیے پروڈیوس کریں گے. ہارر تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور بہت اسٹوریز ابھی میرے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی، وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کرتے رہیں گے. سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.